السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عید خصوصی مشاعرہ میزبان عرفان خانی کے ساتھ۔ امید ہے کہ عید کا دوسرا دن بھی آپ کو خوبصورت اور خوشگوار گزرا ہوگا۔ آج عید کا تیسرا دن ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آج کا دن بھی ہماری تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی خوبصورت اور خوشگوار گزرے۔ ناظرین، جیسا کہ آج کے مشاعرہ کا موضوع ہے خصوصی عید مشاعرہ، میں آج کے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے بائیں طرف موجود ہیں پروفیسر عمران اشرف جنڈیر صاحب، جو کہ پروفیسر ہیں کیڈٹ کالج کلر کہار میں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت لہجے کے گلوکار بھی ہیں۔ ہمارے بائیں طرف ہی دوسرے نمبر پر چکوال کا بہت بڑا ادبی نام اور کالم نگار اور بزنس مین جناب اعجاز عاجز صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ خوبصورت لہجے کے شاعر بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے بہت ہی خوبصورت لہجے کے نعت خواں جناب سید قمر نقوی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو عید کے حوالے سے کہ عید کیسی گزرنی چاہیے، کیسی گزری ہوگی، کیسی گزاری جائے گی، اور بالخصوص آج کے بچوں کے لیے، آج کے نوجوانوں کے لیے پرانے دور کی یادوں کو بھی تازہ کیا جائے گا کہ اس دور میں عید کیسے منائی جاتی تھی۔ ان شعراء سے اور گفتگو کریں گے اور ہم جانیں گے کہ ان کے بچپن کی عیدیں کیسی تھیں اور آج کی عیدیں کیسی ہیں۔ ان سے شاعری بھی سنیں گے۔ السلام علیکم جناب اشرف وعلیکم السلام جنڈیر صاحب، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جی شکریہ سر۔ السلام آپ بتائیے گا، آج عید کا تیسرا دن ہے سر۔ تیسرے دن کا آغاز الحمدللہ اچھا ہی ہے، ابھی پہنچے ہیں یہاں پہ اور عید تو اچھی گزر رہی ہے اور 2 دن تو اچھے ماشاءاللہ بہترین گزرے ہیں اور اچھے کی توقع ہے، اور دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ملنا ملاقات، یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آنے والی گھڑی خیر کی جو ہے وہ آمد ہمیں بخشے اور سب خیریت ہو، اس دعا کے ساتھ۔ اچھا، یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ شاعر بھی ہیں، شاعر اور گلوکار، یہ تیسری چیز آگی پروفیسر بھی ساتھ آ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان تینوں کو اکٹھا لے کے چلنا شعبہ مشکل اردو نہیں؟ سے میں وابستہ ہوں، اردو پڑھاتا ہوں، درس و تدریس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور شاعر ہونے کا تو بڑی بات ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، گلوکاری کا بھی دعویٰ نہیں ہے، ایسے اپنی سی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، شوق کہہ لیں، ایک شوقیہ ایک سلسلہ کہہ لیں، اپنے دل کی تسکین کے لیے، کتھارسس کے لیے، تاکہ جو ہماری ایک جذباتی کیفیت ہے وہ ذرا ہمیں ایک مینٹل سیٹسفیکشن میں رکھے۔ میرے خیال میں ادب کی جو تخلیق کی بنیادی ایک وجہ ہے، شاید یہی چیز ہے کہ قدرت تو ایک خوبی آپ کو خدا داد ایک صلاحیت طبیعت میں ودیت کرتی ہے، لیکن آپ اسے مناسب حساب سے اسے سامنے لاتے ہیں، اظہار آپ خود پھر اس کا وہ کرتے ہیں۔ جتنے بھی فنون لطیفہ کے یہ حوالے ہیں، ظاہر حصے جمال آپ ایستھیٹک سینس کہتے ہیں، قدرت جب یہ آپ کو کی طبیعت میں یہ چیزیں رکھتی ہے تو پھر باقی آپ خود مینج کرتے ہیں، چاہے شاعری ہے یا گلوکاری ہے یا مصوری یا باقی۔ ماشاء اللہ جی، بہت اچھے کہ جذبات جو ہیں وہ انسان کسی طریقے سے بھی سامنے لا سکتا ہے۔ پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اب چلتے ہیں ہم چکوال کے بہت ہی عمدہ اور خوبصورت لہجے کے شاعر اعجاز عاجز صاحب کی طرف۔ اعجاز عاجز صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کر۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کالم نگاری، شاعری اور بزنس، یہ تینوں چیزیں مل کر کیا آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہیں یا بکھیر دیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عرفان خانی صاحب، سوال بھی بڑا دلچسپ ہے آپ کا۔ جہاں تک شاعری اور کالم نویسی کا تعلق ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، شاعری تو ایک فطری ودیعت ہے جس کو اللہ عطا فرماتے ہیں، بالکل، باقی علم کے ذریعے سے پالش کیا جاتا ہے۔ جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، کالم نویسی ہے،
शायरी चूँकि मैं उर्दू और पंजाबी में लिखता हूँ, उर्दू से मेरा बाहर सूरत बहुत प्यार भी है, तो उसी वजह से मैंने नसर लिखने के लिए कालम नवीसी का इंतखाब किया और मैं समझता हूँ अच्छा तजर्बा रहा। जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक है, ये माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत ज़रूरी, दुनिया में जीने के लिए। हम अल्फाज बेच नहीं सकते थे वाह। कि अगर कालम लिखें और लिफाफा वसूल कर ले, जैसा कि हमारे मुआशरे में ये रस्म बदआम है, तो यहाँ चल रहा है, चल रहा है। ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं था। हमने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर मुतमईन ने सच लिखा। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं सैयद कमर नकवी साहब की तरफ। नकवी साहब, आप माशाल्लाह बहुत ही मुतरन्नम लहजे के नात-ख़्वान भी हैं, गुलकार भी हैं। आप बताइए कि आप इस तरफ कैसे आए और आपका ताल्लुक़ भी शोबा तालीम से है, तो क्या शोबा तालीम में रहते हुए आप ये जो नात-ख़्वानी है या गुलकारी है, इसको वक्त दे पाते हैं? जी इरफान हानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया है। सबसे पहली बात तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा। तो कोई दावा तो नहीं है कि मैं बहुत बड़ा नात ख़्वां हूँ, क्योंकि जिसकी सना खुद अल्लाह करे तो इंसान क्या मजाल है कि वो अपने आप को कहे कि मैं भी नात ख़्वां हूँ। बस छोटे से उनके ग़ुलामों में नाम लिखवाने के लिए अपने आप को नात ख़्वां कहलवाते हैं। तो ये जो सिलसिला है मेरा, जब मैं तालीम हासिल कर रहा था, स्टडी कर रहा था स्कूल और कॉलेज पे, तो वहाँ पे बहुत से इस तरह के लोग होते थे, जब कोई तकरीब होती या कोई इस तरह की महफ़िल होती, तो वो भी इस तरह जो है जब उनको बुलाया जाता तो कोई नात सुनाता, कोई तिलावत सुनाता। तो उसी दौरान से जो है मुझे भी ज़ौक़ हुआ, तो मैंने भी इस तरह सुनना शुरू किया और फिर अपने आप से गुनगुनाना, फिर इस तरह की महफ़िल में जाकर पढ़ना, तो तब से जो है इस तरफ रुझान हुआ। और ज़्यादातर मैं जो है मनक़बत ख़्वानी और नात ख़्वानी या नुआ ख़्वानी जो है ज़्यादा जो अपनी लाइफ में बेहतर समझता हूँ। गुलकारी जो है वो तो बस ना होने के बराबर है, तो इन चीज़ों को जो है ज़्यादा मैं तरजीह देता हूँ। जी नाज़रीन, ज़िला चकवाल एक ऐसी धरती है जहाँ अदब, तालीम, सियासत, समाज और बिलखसूस मज़हब के हवाले से दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है। ज़िला चकवाल की धरती में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थीं और आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगी। नाज़रीन, बिलखसूस बच्चों के लिए, बच्चे आज ये देखें कि आज का जो बच्चा है वो कैसी ईद गुजार रहा है, क्या उसको अज़ीज़ उसके रिश्तेदार, उसके चाचा, मामा, फूफा वग़ैरह सब उसी तरह मिलते हैं जैसे आज से 40 साल पहले की ईदें हुआ करती थी। तो हम चलते हैं सीनियर शायर जनाब एजाज़ आजिज़ साहब की तरफ कि वो हमें बताएंगे कि उनके बचपन की ईद कैसी होती थी और आज की ईद और इनकी बचपन की ईद में क्या फ़र्क था। इरफान खानी साहब, मुझे एक शेर याद आ रहा है, पता नहीं किस दोस्त का है, मुझे शायर का नाम याद नहीं। उन्होंने कहा था कि अफलास ने बच्चों को भी तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं शरारत नहीं करते। वाह। मैं अपने बच्चों की ईद देखता हूँ और जैसा कि आपने इशारा दिया हमारा बचपन कैसा था, तो मुझे अफसोस होता है ये बदनसीब नस्ल है। हाय, इसके हिस्से में जो खुशियाँ आना चाहिए थी वो इन्हें नसीब नहीं हो सकी। यानी ज़माना दौड़ में चला गया है, ज़माना किसी इस तरह बदल गया, गम में। ना तो इनके पास वो मासूमियत रही, वो भी छिन गई। हमारे वक्तों में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हमारे वालिद साहब का अच्छा कारोबार था, लेकिन उस वक्त हमें ईदी 1 रुपया मिला करती, वो बड़ी ईद होती थी और वो 1 रुपया ख़त्म करना मुश्किल था। 7 अंकल्स वगैरह होते थे, मिला जुला कर 4-5 रुपए बन जाते। क्या बात है, 4-5 रुपए। मुझे ये बच्चों के लिए याद है, बड़ी बात मुझे अच्छी तरह याद है
کہ ایک دفعہ تیسرے دن میں وہ رقم گن رہا تھا جو میرے پاس بچی تھی، اور وہ تھے 1 روپیہ 14 آنے. ہاں 1 روپیہ 14 آنے. اور میں بہت خوش تھا، ابھی تو بہت پیسے پڑے. ان بچوں کو آپ جو کچھ بھی دے دیں، نہ تو اس پیسے میں وہ کشش رہی ہے کہ انہیں مطمئن کر سکے، واہ صحیح کہا آپ نے. کیونکہ ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے اصل خوشی تو اس سے حاصل ہوتی بالکل ہے. جی بالکل. وہ چیز ان سے چھین لی گئی ہے، اور اس کا مجرم کون ہے؟ یہ تو ایک طویل بحث ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے. جی بچوں، آپ نے دیکھا کہ 1 روپیہ باہر آنے عیدی، اور کتنے فخر سے وہ ٹائم اور وقت اور خوشیاں اور ایسا ماحول آج کی جو نسل ہے اس کے پاس شاید موجود نہیں ہے. اعجاز عاجز صاحب نے یہ فرمایا کہ آج کی جتنی بھی ہماری یہ نئی نسل ہے اس کو وہ خوشیاں نصیب نہیں ہوئیں جو ہم نے دیکھیں، اور ہمیں امید ہے کہ بچوں خوشیاں آپ کو نصیب ہیں، لیکن وہ خوشیاں کچھ محدود ہیں. آپ کے بڑے یا آپ خود کوشش کریں تو بہت ساری خوشیاں اپنی طرف اکٹھی کر کے لا سکتے ہیں. اب بڑھتے ہیں جناب، نہیں بلکہ اعجاز عاجز صاحب سے ایک اور سوال کرتے ہوئے ہم اگلے مہمان کی طرف جائیں گے. اعجاز عاجز صاحب، آپ کو عیدی ملی ہو اور وہ عیدی کہیں آپ کی راستے میں گم ہو گئی ہو، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب آپ کا وہ بچپنا تھا؟ کیا آپ نے وہ پیسے دوبارہ ڈھونڈے، ملے؟ مجھے ایسا کوئی واقعہ تو یاد نہیں کہ خدا نہ خواستہ پیسے گم ہو گئے ہو. البتہ ایک بات جو میرا خیال ہے مشترک ہے تمام لوگوں میں، بچپن میں ہماری نظر ہوتی تھی یہ ماموں ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، پھپھو ہیں، سو رشتے ہیں اس وقت، رشتے جو آج بھی ہیں لیکن دوریاں ہیں. دوری ہیں. تو اس وقت بچپن تھا، ہمیں توقع ہوتی تھی ماموں آئے ہیں، روپیہ 8 آنے ان سے بھی ملیں گے، پھوپھی سے ملیں گے، چچی سے ملیں گے. تو بچپن دن سارا پیسے اکٹھے کرنے کی طرف میں گزر جاتا تھا، اور ہماری کوشش یہی ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ پیسے کلیکٹ کر سکے، عیدی مل جائے. لیکن جہاں تک گم ہونے کا تعلق ہے یہ تو مجھے یاد نہیں. البتہ ایک اگر واقعہ آپ اجازت دے تو میں عرض کروں. جی جی. وہ شاید مجھے زندگی بھر بھول بھی نہ سکے. میں گھر سے نکلا، میرا ایک پڑوسی تھا عزیز، میرا ممبر تھا، اس کا لباس بتا رہا تھا کہ اس کی عید تنگی میں گزر رہی ہے. میں نے اسے پوچھا، زاہد پیسے کتنے ہیں تمہارے پاس؟ بچپن میں یہی سوال ذہن میں آ سکتا تھا. تو وہ بیچارہ پریشان ہوا، کہنے لگا میرے پاس تو صرف 4 آنے. تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، مل کر عید گزار. واہ واہ، کیا بات، کیا دور تھا، کیا زمانہ تھا. کیا یہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ خدا نے یہ کتنا بڑا جذبہ تھا وہ جو اس وقت ادا کیا، خوشی کا اور ایک. ہم دونوں نے مل کر عید گزار لی، اور یقیناً دونوں کی اچھی گزری. واہ واہ، کیا کہتے ہیں. ناظرین دیکھا کہ وہ دور، اس کو ہم اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ کم پیسوں کا جو دور تھا وہ کم نہیں تھا، بلکہ وہ کم پیسے بہت بڑے پیسے ہوتے تھے، مگر اس وقت کی جو خوشیاں تھیں وہ بہت بڑی خوشیاں تھیں اور بلا کی خوشیاں تھیں. انسان اپنوں میں موجود تھا. بچوں آپ بھی اور جوانوں آپ بھی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں مل کر بیٹھیں، عید منائیں، سب گھر میں بیٹھیں، عید منائیں. یہ ضروری ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے رشتوں کو مضبوط کریں گے تو دولت کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. مگر بچوں عیدی لینا نہ بھولیے گا اور زیادہ نہ لیجیے گا. اعجاز صاحب کی بات پر عمل کیجیے گا. اب چلتے ہیں ڈاکٹر عمران جینڈیر صاحب کی طرف. عمران صاحب یہ سوال آپ کی طرف آ گیا کیونکہ ان کے تو پیسے گم نہیں ہوئے. کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہوا؟ سر یہ عرض ہے کہ اللہ کا کرم ہے، کبھی میری کوئی چیز بھی گم نہیں ہوئی. واہ کیا بات ہے. اور جہاں تک عیدی کا تعلق ہے، میرے خیال میں جس طرح خواتین جو میکے سے جو کچھ لے کے آتی ہیں، بچپن میں مجھے فیلنگز کچھ ایسی آ رہی ہیں، وہ احساسات کچھ ایسے ہیں کہ بچے بھی شاید اس عیدی کو اتنا وہ عزیز رکھتے ہیں اس کے لیے جو ہے.
تو اب تو ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، پہلے چھوٹے تھے ابھی بڑے ہیں، ذمہ داریاں ہیں سارے جو اب ظاہر ہے ایک عملی زندگی میں جو معاملات درپیش ہیں، تو اس حساب سے آج کل کے جو بچے ہیں میرے خیال میں جو بڑی میں ایک کمی دیکھتا ہوں، جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سکرین نے ان کو باقی گھر والوں سے، عزیز و اقارب سے دور کر دی ہے۔ ہم بچپن میں عید کے دن بھی جو ہے اپنے رشتہ داروں کے یہاں اب بھی بچے آتے جاتے ہیں، لیکن جس طرح وہ ماضی کے سلسلے تھے میرے خیال میں اب وہ تھوڑے تھمتے جا رہے ہیں۔ بچے موبائلز پہ، لیپ ٹاپ، باقی جو ڈیوائسز ہیں ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، اور عید کا دن بھی جو ہے یا سو کے گزار رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں اب دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ میرے خیال میں مجموعی طور پر یہ بچوں کا قصور نہیں ہے، سماجی سطح پہ ہمارا یہ قومی مسئلہ ہے، جو میرے خیال میں چیزیں ہم اپنی قدروں کو سنبھال نہیں رہے۔ دنیا کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ویلیج ہے، عالمی قوم بن چکی ہے، لیکن جو زندہ اقوام ہیں وہ تو اپنی چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، لیکن ہم جو چھوٹے یہ سماج ہیں، معاشی حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ویسے تو کوئی جو ہے وہ کسی سے بڑا چھوٹا وہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی جو ابھی سرمایہ دارانہ نظام میں آپ ایک تقسیم دیکھتے ہیں تو ہماری جو تہذیبیں ہیں وہ گمنام سی ہوتی جا رہی ہیں، تو انہیں اس کی آبیاری کرنا، اپنی نئی نسل تک انہیں منتقل کرنا اپنے اس ورثے کو، میرے خیال میں یہ ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب کہا آپ نے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عید خصوصی مشاعرہ، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں شاعر، ادیب، گلوکار پروفیسر عمران اشرف جنڈیر صاحب، اور سینئر ترین شاعر، کالم نگار، بزنس مین جناب اعجاز عاجز صاحب، اور بہت ہی خوبصورت اور ترنم لہجے کے نعت خواں گلوکار جناب سید قمر عباس صاحب۔ ناظرین، ابھی جو باتیں ہوئیں یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان باتوں کے اوپر غور کیجیے گا، موبائل کم استعمال کریں اور اپنوں میں بیٹھیں۔ عید کا تیسرا روز ہے اور ہنگامہ آرائی نہ کریں، ون ویلنگ نہ کریں، امن سے رہیں اور بالخصوص اپنوں میں بیٹھیں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، باہر نہ نکلیں۔ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو پوری فیملی ایک گاڑی میں سفر نہ کرے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم گھر کے افراد کسی ایک گاڑی میں سوار ہوں۔ سیر سپاٹے ضرور کیجئے، مگر اپنوں کے ساتھ خوشیاں ضرور منائیے۔ ناظرین، چلتے ہیں اب سید قمر عباس صاحب کی جانب کی طرف یہی سوال لے کر کہ بتائیے کہ آپ نے اس دور کی باتیں اعجاز عاجز صاحب سے عید کی سنی، اب آپ کا دور جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ان کی باتیں سننے کے بعد آج کا دن، آج کی عید آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ جی، میں کہنا چاہوں گا کہ عید کا دن جتنے بھی عید کے 2-3 دن ہیں، تیسرا دن آج چل رہا ہے، تو بہت خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عید سے پہلے جتنے بھی احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے ہمسائے ہوتے ہیں، ہر انسان اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس کی توب و دو میں لگا رہتا ہے۔ اور عید ایک ایسا موقع ہے جو سب کو ایک ساتھ مل بیٹھنے کا موقع دیتی ہے، اور جتنے بھی بچھڑے ہوئے ہمارے پردیسی دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، احباب جتنے بھی ہمسائے وغیرہ جو بھی کسی نہ کسی کام کے حوالے سے دور گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو عید ایک ایسا موقع ہے جو سب کو ایک ساتھ لاتی ہے اور آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، دکھ سکھ کے ہم ساتھی بنتے ہیں اور ایک دوسرے سے خوشیاں بانٹتے ہیں، مسائل جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات جو ہے میرے نزدیک عید کے حوالے سے یہی ہے کہ ہم عید پہ بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے غم اور دکھ اور خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، عید کا دن جو ہوتا ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دکھائی دے نہیں رہی ہوتی، مگر آپ نے ان سب چیزوں کو
دیکھنا ہے چاروں طرف سے، کوئی غریب، آپ کا پڑوسی، کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسا بوڑھا جو عید کی خوشیوں میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکتا ہو، اس کی مدد ضرور کیجیے گا۔ اس کا اجر اللہ کی ذات دینے والی ہے، میں یا آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب ایک ہم پروفیسر عمران اشرف جنڈیر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی خوبصورت کوئی کلام سے نوازیں۔ آپ بحیثیت شاعر کوئی اچھی سی خوبصورت سی غزل سنا دیجیے۔ سر چیزیں مجھے ویسے یاد رہتی نہیں ہیں، کوئی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی 2-4 اشعار پیش کروں۔ جی سنائیے۔ کبھی بخیا گھر کی تلاش تھی، کبھی بخیا گھر کی تلاش تھی، کبھی تار تار گنوا دیا، کبھی تار تار گنوا دیا، کبھی بخیا گھر کی تلاش تھی، کبھی تار تار گنوا دیا، کہ جنوں عقل کی کشمکش نے میرا وقار گنوا دیا۔ ماشاء اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ سر بزم غیر ہر ایک نظر رہی بار بار تلاش میں، واہ، رہی بار بار تلاش میں، سر بزم غیر ہر ایک نظر رہی بار بار تلاش میں، تیری بے نیازی چشم نے مجھے بار بار گنوا دیا، واہ، تیری بے نیازی چشم نے مجھے بار بار گنوا دیا، واہ۔ نہ جنوں کی حوصلہ پروری، نہ جنوں کی حوصلہ پروری، نہ مقام سنگ زنی کوئی، واہ، نہ جنوں کی حوصلہ پروری، نہ مقام سنگ زنی کوئی، وہ جو درد حاصل عشق تھا، وہ جو درد حاصل عشق تھا، سر کوئے یار گنوا دیا، سر کوئے یار گنوا دیا، واہ 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 واہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ سر ابھی چونکہ مجھے میوزک کے حوالے سے بھی میوزک کی طرف ہم آئیں گے، شوق اس سے ہے، پہلے ہم اعجاز عاجز صاحب کی طرف جائیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اعجاز عاجز صاحب اپنے کلام سے نوازیں، میں بذات خود اپنی ایک تحریر غزل پیش کرنا چاہوں گا، وہ جناب اعجاز عاجز صاحب کی اجازت سے۔ جی ارشاد۔ بڑھنے لگا ہے حبس، بڑھنے لگا ہے حبس، بڑھنے لگا ہے حبس، ہوئی ہے فنا ہوا، واہ 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 واہ، بڑھنے لگا ہے حبس، ہوئی ہے فنا ہوا، تھوڑی سی آدمی کے لیے اے خدا ہوا، واہ کیا بات، تھوڑی سی آدمی کے لیے اے خدا ہوا، کیا اچھا ہے، پتوں سے ڈھانپ سوکھے شجر کی برہنگی، کیا بات ہے، واہ بھائی، پتوں سے ڈھانپ سوکھے شجر کی برہنگی، نوچے گی ورنہ جسم سے آ کر کبا ہوا، واہ واہ، کبا ہوا، نوچے گی ورنہ جسم سے آ کر کبا ہوا، شاندار، پہلے تو لوگ لے گئے چھاؤں اتار کر، واہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت مصرع ہے جی۔ پہلے تو لوگ لے گئے چھاؤں اتار کر، اب کر رہے ہیں پیڑ سے اس کی جدا ہوا، کیا کہنے، کیا کہنے، پہلے تو لوگ لے گئے چھاؤں اتار کر، اب کر رہے ہیں پیڑ سے اس کی جدا ہوا، خانی کہیں قریب ہی دشمن ہے طاق میں، خانی کہیں قریب ہی دشمن ہے طاق میں، نکلی ہوئی ہے ڈھونڈنے ایک فاختہ ہوا، کیا کہنے، کیا کہنے، نکلی ہوئی ہے ڈھونڈنے ایک فاختہ ہوا،
بڑھنے لگا ہے اب ہوئی ہے فنا ہوا واہ بھائی واہ. تھوڑی سی آدمی کے لیے اے خدا ہوا. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خصوصی عید مشاعرہ، عید کا تیسرا دن، اور ہمارے مہمان شعراء جو یہاں موجود ہیں ان میں پروفیسر عمران اشرف جنڈیر، میں دوسرے ہمارے سینئر شاعر کالم نگار جناب اعجاز عاجز صاحب، اور بہت ہی خوبصورت ترنم لہجے کے نعت خواں جناب سید قمر نقوی صاحب، یہ آج کے تیسرے دن عید کے ہمارے مہمان ہیں. اب بڑھتے ہیں ہم سید قمر نقوی صاحب کی جانب کہ وہ اپنے خوبصورت آواز سے ہمارے دلوں میں گھر بنائیں اور نعت سنائیں، کوئی غزل سنائیں، کچھ بھی ہے کلام سے نوازیں. جی سر، سب سے پہلے کلام بعد میں سنا دوں گا. چلیں، ایک نعت ہے، عید کا تیسرا دن ہے تو ایز اے ہدیہ پیش کرنے کے لیے تو سماعت کیجیے. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا ہے نام محمد، دل کا اجالا ہے نام محمد. سبحان اللہ، دل کا آنکھوں کا تارا ہے نام محمد، دل کا اجالا ہے نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہی کہوں گا نام محمد، میں یہی کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا ہے نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. روزے قیامت میزان پل پر، روزے قیامت میزان پل پر، روزے قیامت میزان پل پر، روزے قیامت میزان پل پر. دے گا سہارا نام محمد، دے گا سہارا نام محمد. آنکھوں کا تارا ہے نام محمد، دل کا اجالا ہے نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دولت جو چاہوں دونوں جہاں کی، دولت جو چاہوں دونوں جہاں کی، دولت جو چاہوں دونوں جہاں کی، دولت جو چاہوں دونوں جہاں کی. کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا ہے نام محمد، دل کا اجالا ہے نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیا کہنا چاہیے. مصطفیٰ اس جہان آتے تو یہ آدمی بھی نگر نہیں ہوتا. کیا سبحان اللہ. جی ناظرین، آپ نے سید قمر عباس نقوی صاحب کو سنا، ماشاءاللہ خوبصورت. ابھی ترنم سے ہی ہم چند اشعار سننا پسند کریں گے پروفیسر اشرف جنڈیر صاحب سے، کہ یہ بھی بڑے خوبصورت لہجے کے جو گلوکار ہیں. ان کے کئی گیت منظر عام پر آ چکے ہیں، غزلیں بھی یہ گا چکے ہیں.
ان سے التماس گزار ہوں کہ پلیز آپ چند اشعار جو ہیں وہ گنگنا دیجیے گا. جی شکریہ سر. مجھے چونکہ یہ ایک شوقیہ ہی ایک سلسلہ ہے، یہ کوئی پروفیشنلزم اس میں وہ نہیں ہے. اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے عمران اشرف جھنڈیر آفیشیل کے نام سے. جی ناظرین، کبھی یوٹیوب چینل وہ سب کیا کہتے ہیں اس کو، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا عمران اشرف جھنڈیر صاحب کا. جی شکریہ سر. تو کبھی جب فرصت کے اوقات میں کوئی اسٹوڈیو جاتا ہوں، ریکارڈنگ کرتا ہوں، ظاہر ہے یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں، خود مینج کرنا پڑتا ہے یہ میوزک اور یہ باقی چیزیں. تو ابھی قاصر خان نیازی صاحب میں میاں والی کے شاعر ہیں، ان کا ایک سرائکی گیت ہے جو ابھی اس عید پہ میں نے ریلیز کیا ہے، اور اس کے 2 اشعار میں پیش کرتا ہوں. تو بھی میں بھی جیواں، دل میں دیا دیے میں تیری تھی وہاں. تو بھی میں بھی جیواں، دل میں دیا دیے میں تیری تھی وہاں. دل میں دیا دیے میں تیری تھی وہاں. جی جی واہ واہ. منا منتا بالا دیوے میرے نامے میرا چن لکھی وے تیرے نامے میں لکھی ماں. دل میں دیا دیے میں تیری تھی ماں. تو بھی میں بھی جیواں. عید کا تیسرا دن تو کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. میں تیری تھی ماں. کیا باقی آپ یہ یوٹیوب عمران پہ صاحب دیکھ نے سکتے عید ہیں. کا تیسرا دن تو کیا خوب سجا دیا، گنگنا دیا. اعجاز عاجز صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، ان کا کلام بھی سنتے ہیں، لیکن ایک سوال ضرور چھوڑتا جاؤں گا اعجاز عاجز صاحب کے لیے کہ اعجاز عاجز صاحب جیسے بلبل نہ مذکر میں آ سکا نہ مؤنث میں آ سکا، آج یہ دل بھی جو بس یہ شعراء کرام کی مرضی، یہ دل بھی جو ہے اس کی بھی آج اردو ایک نئی چیز سامنے آئی کہ سرائکی میں دل میڈی آدی ہے. جی تو یہ بھی ایک نیا رنگ ہے. تو دل بھی نہ مؤنث رہا نہ شعراء کرام کی مرضی ہے، مذکر جو رہا. کیفیت ان تو پہ طاری ہوتی اس بارے میں ادیبوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. جی اعجاز عاجز صاحب اپنے کلام سے بھی نوازیے، پنجابی اور اردو بھی. آپ نے پنجابی کا بتایا تو مجھے یاد آ گیا کہ پنجابی کے بڑے خوبصورت شاعر ہیں، سرگودا سے ان کا تعلق ہے. تو گزشتہ دنوں ان کی ایک بڑی خوبصورت پنجابی کی غزل سامنے آئی. ارشد محمود ارشد سرگودا سے ان کا تعلق ہے. تو میں ان کے 2 شعر آپ کو پہلے پنجابی کے سنا دوں، پھر آپ کی پنجابی کی طرف جائیں گے کہ یہ اشعار جو انہوں نے کہے ہیں آپ غور کیجئے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں اور دنیا کو کیا بتا رہا ہے. اور دنیا ان 2 الفاظ سے کیا نتیجہ نکالتی ہے، کیا اس کی ارشد محمود ارشد جو ابھرتا ہوا نوجوان شاعر ہے، سرگودا سے اس کا تعلق ہے، اس کی ان باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، ان خیالات کی طرف آتے ہیں کہ نہیں. کیا بات کہی انہوں نے، کہتا ہے پھر بھی جگتے چھائیں ورتاندے نے، پھر بھی جگتے چھاواں ہی ورتاندے نے، دھوپ تتڑی نے لکھ تڑفایا رکھاں نوں. کیا بات، بہت کیا اچھا، بات، واہ واہ واہ. کیا کہنا. دھوپ تتڑی نے لکھ تڑفایا رکھاں نوں، پھر بھی جگتے چھاواں ہی ورتاندے نے. دھوپ تتڑی نے لکھ تڑفایا رکھاں نوں. پھر کہتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ ہر نوجوان کے ساتھ ہے، بوڑھا بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ شعر وہاں لے جائے گا، اور نوجوان تو ویسے ہی ہے. یہ کہتا ہے جتھے پیار دی پینگ ہلارے لیندی سی، جتھے پیار دی پینگ ہلارے لیندی سی، اوتھے جا کے سینے لایا رکھاں نوں. کیا کہنا. اوتھے جا کے سینے لایا رکھاں نوں. کیا خوبصورت پنجابی ہے، اور پنجابی جو ہے پنجاب کی شان نہیں بلکہ
پورے پاکستان کی شان ہے اور پنجابی ہماری پہچان ہے۔ میں بڑھتا ہوں اب ناظرین اعجاز عاجز صاحب کی طرف کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ پنجابی کی فرمائش آئے گی، اور اب یادداشت بھی کمزور، اگر کوئی چیز یاد آتی ہے تو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ پنجابی کی چند شعر ذہن جی جی ارشاد۔ وچ صحراواں واہ ہاڑ مہینہ کٹن اوکھا، وچ صحراواں ہاڑ ہاڑ مہینہ ہاڑ کٹن مہینہ اوکھا، کٹن اوکھا، جے ہک قطرہ بخشے تاں جل تھل ہو ویسی۔ ہائے ہائے کیا کہنے، واہ واہ واہ، جے ایک قطرہ بخشیں تاں جل تھل ہو ویسی۔ وچ صحراواں ہاڑ مہینہ کٹن اوکھا، جے ہک قطرہ بخشے تاں جل تھل ہو ویسی، تینڈی گل تے گل ہی کوئی نہیں، واہ تینڈی گل تے گلی، تینڈی گل تے گل ہی کوئی نہیں، گل تے اے ہے گل سنے اس تاں پکی گل ہے، گل ہو ویسی۔ واہ واہ، گل سنے اس تے، کیا اچھا ہے، واہ واہ، ہاں، پکی گل سنے اس تے ہے، گل ہو ویسی، واہ گل واہ۔ ہو ویسی۔ عاجز یار وٹانا کم بے لجیاں دا، عاجز یار وٹانا کم بے کم بے لجیاں لجیاں دا، اس چایا تاں ہر پھل ہک دن پھل ہو ویسی۔ یہ دو تین شعر یاد تھے، واہ، اور کوئی آیا یاد تو میں انشاءاللہ شاندار۔ اردو سنا دیں۔ تو آپ ادب کے ساتھ نباہ کر رہے ہیں اور ضلع چکوال کی دھرتی میں ادب کے فروغ کے لیے بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ آپ یہ بتاتے جائیے گا کہ چکوال میں ادبی جو حوالہ ہے ایک بڑی تاریخ ہے، لیکن آج کا جو دور جا رہا ہے اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادب چکوال کے حوالے سے کہاں موجود ہے؟ اگر ادب اور ادیبوں کو تھوڑا علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا جائے تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک ادب کا تعلق ہے، چکوال جو کہ لاہور اور اسلام آباد کے مقابلے میں مضافات ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں بہترین ادب تخلیق ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ نئے ادیبوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کے لیے ادبی محفلوں سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کسی زمانے میں یہاں حلقہ ارباب غالب ہوا کرتا تھا، بہت اچھی نشستیں ہوتی تھیں، اچھا کلام سننے کو ملتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ تنقیدی نشستیں ہوتی تھیں جو دراصل ہماری تعمیر کرتی تھی۔ ہم نو آموز تھے اس زمانے میں، وہاں جو گفتگو ہوتی تھی اسے سیکھتے تھے، اپنی خامیوں کا اندازہ ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک دور آیا جب بزم ادبیات اپنے عروج پر تھی، جی جی، پاک پاکستان مشاعرے ہوئے، بڑے بڑے یادگار مشاعرے ان کے نامہ اعمال میں شامل ہے، میں خود بھی بزم ادبیات کا حصہ تھا، جی جی، لیکن جو تربیت کا عمل تھا وہ رک گیا۔ اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ جموں طاری ہو گیا، ادبی نشستیں ختم ہو گئی۔ لیکن اب میں یقین فرمائے مبارکباد دیتا ہوں عرفان خانی کو، بہت شکریہ۔ جی بالکل، جس نے نئے سرے سے آ کر اس اجڑے باغ میں کئی نئے گل کھلا دیے۔ جی بالکل، چکوال میں یہ ماشاءاللہ اس مجھے حوالے سے اور یہ خوشامد نہیں، میں صحیح بات، صحیح بات، فرامدی کو رافات کہہ رہا ہوں۔ جی صحیح بات مجھے کہی آپ نے۔ امید ہے میرے احباب بھی اس بات پر جی بالکل ایسا اتفاق کریں گے کہ ایک حبس زدہ ماحول میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عرفان خانی ہے
وہ کبھی زر نیوز کے آفس میں کسی مشاعرے کا انعقاد کر رہا ہے، کبھی کیبل کے آفس میں ہو رہا ہے، کبھی کسی جگہ کلر کار میں وغیرہ وغیرہ. تو ہم لوگ دعا گو ہیں. بہت شکریہ. آپ کاوش جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کا جو پھل ہے وہ آنے والی نسلیں ضرور کھائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی اردو کی غزل عنایت فرمائیے گا. پہلے صرف ایک شعر. جی. شعر کہنا تو کجا، شعر کہنا تو کجا، شعر سمجھنے کے لیے بعض اوقات کئی روز گزر جاتے. ارے واہ بہت واہ واہ سر، واہ بہت واہ اعلیٰ واہ. کہنا تو کجا، سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کئی روز. بعض اوقات کئی روز گزر جاتے. دو شعر مزید آپ جانتے ہیں، میں تو جو مجھے یاد آتا ہے وہ سنا. جی جی سنائیں. چند لمحے جو میسر ہوں فراغت کے کبھی، چند لمحے جو میسر ہوں فراغت کے کبھی، کتنی ہی سوچے میرے ذہن میں در آتی. در آتی ہیں. واہ 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 واہ. کیا اور خوب کہا آپ نے. اور پھر تلخی حالات کی ظالم کرنیں میری رگ رگ میں اترتی ہی چلی جاتی. واہ واہ کیا کہنا. ایک غزل کے چند شعر. جی. ایک قلندر زندگی کا جب ہنر سکھلا گیا، ایک قلندر زندگی کا جب جب ہنر ہنر سکھلا گیا، پھر مجھے ہر خواب کو تعبیر دینا آ گیا. واہ 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 واہ، کیا واہ واہ واہ. شاندار. ہر خواب کو تعبیر تعبیر. دینا آ گیا. ایک قلندر زندگی کا جب ہنر سکھلا گیا، پھر مجھے ہر خواب کو تعبیر دینا آ گیا. سر کی بازی کیا لگی، سب سر خمیدہ ہو گئے. سر کی بازی کیا لگی، سب سر خمیدہ ہو گئے. میں وہ خود سر تھا جو ہر طوفان سے ٹکرا. واہ واہ. اچھا ہے. ہر طوفان سے ٹکرا. سر کی بازی کیا لگی، سب سر خمیدہ ہو گئے. میں وہ خود سر تھا جو ہر طوفان سے ٹکرا گیا. میری دنیا اور میرے ہم سفر بھی اور تھے. میری دنیا اور میرے ہم سفر بھی اور تھے. اس خرابے میں نہ جانے کیوں مجھے بھیجا گیا. واہ مقرر سر، کیا شعر. اس خرابے میں. میری دنیا اور میرے ہم سفر بھی اور تھے. واہ. اس خرابے میں نہ جانے کیوں مجھے بھیجا گیا. واہ. کیا کہوں اے ہم نشیں کتنے مراحل طے ہوئے. کیا کہوں اے ہم نشیں کتنے مراحل طے ہوئے. اشک سوزاں سے دل کافر کو جب دھویا گیا. واہ 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 واہ. کیا کہنے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے زر نیوز چینل کے زیر اہتمام عید خصوصی مشاعرہ اور پرانی عیدیں اور نئی عیدوں کے متعلق آپ نے ادیبوں کو بھی سنا، شاعروں کو بھی سنا، گلوکاروں کو بھی سنا. ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، عید محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے. عید کے تیسرے روز بھی اگر کوئی آپ کا ساتھی آپ سے روٹھا ہوا ہے تو آپ خود اس کے گھر جائیے اور اس کو منائیے. یہی بہترین اور اچھی اور خوبصورت عید ہے کہ آپ کسی روٹھے کو منا لیتے ہیں. ناظرین، آج کے اس خصوصی عید مشاعرہ کا پروگرام ختم ہوا، ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضری ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بالخصوص اپنے مہمانوں کا اور زر نیوز کے MD کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عید کے تیسرے روز ایک خوبصورت محفل سجا کر تمام اہل اسلام کے دلوں میں خوشی کی ایک خوبصورت کیری سجائی ہے.
اور یہ کیری ہمیشہ خوشبوؤں سے بھری رہے. اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے.